ادھر نکلی, ادھر جانے والے تھے. بیچ میں امام حسین کو معلوم ہوا کیسا معاملہ ہوا ہے, تو امام حسین نے بھی سارے لوگوں کو بول کے میٹنگ کرے, دیکھو ایسے حالات بگڑ گئے, اب کیا کرنا چاہتے, چلو واپس جاتے تو جا سکتے, کیا کریں گے؟ سب بولے نہیں ہمیں جان دے دیں گے, واپس نہیں جائیں گے. تو واپس آ گئے, کربلا کو آئے, زیادہ تفصیلی کربلا میں آئے. کون سا مقام؟ کربلا. سمجھیے ہمارا اپنے مقام, ادھر بھی ڈیرے, ادھر بھی ڈیرے, ادھر یزیدی ڈیرے, ادھر حسینی ڈیرے, ادھر بھی اذان, ادھر بھی اذان, ادھر بھی نماز, ادھر بھی نماز. یزیدیاں بھی نماز پڑھ رہی سو, حسینی بھی نماز پڑھ رہی سو. یزیدی بھی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ والا علی محمدی, علی رسول پہ درود بھیج رہی, نماز میں درود بھیج رہی, سلام پھیر کر دشمنی کر رہی. تو آج بھی یزیدی نسل ہے, نماز میں جائے سلام پھیر کر نہ جائے. نماز میں جائے انم طالبی انعام والے راستے پہ چلا, نبی کے, صدیق کے, شہید کے, صالحین کے سلام پھیر کو ہو جانا شریک کرتا ہے. تبھی سمجھتے یہ ہے نماز میں جائے, نماز کے بعد یزیدی بھی قصہ بعد میں ہوتے ہوتے, ایسے تو بڑا ٹریجڈی, بڑا المیہ, بڑا ہی المیہ عاشقوں کے لیے. اس میں سے ایک واقعہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی, 17 دن کا دولہا. ماں بولتی بیٹا کربلا کے میدان کو میرے حسین بے یارہ مددگار رہے ہیں, جا بیٹے, اگر تو میرے دودھ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اپنا حق ادا کرتا ہے. امام حسین سے جانے سے پہلے 17 دن کی دلہن ہے, اندازہ لگا دوست وہ کیسی ماں ہوں گی, 17 دن کے نوشا کو ابھی ہندی بھی نہیں سیکھی ہوں گی, تو انہیں کیا بولے اپنا میرے دودھ کا حق ادا کرنا ہے تو کربلا کو جا. آج ہماری ماں کیا بولتی, بیٹے ہلدی پانی نہیں ہوئی, جمعہ نہیں ہوئی, کہاں جاتا ہے مسجد کو. ہندی سیکھی نہ ہلدی سیکھی, کہاں جاتا ہے نظر ہوتی, جانو کو مسجد کو. وہاں دیکھو کیسی نہ رہی, سر کٹانی دے. کیا بات ہے, جانے سے پہلے بیوی پوچھتی میرے پہلے سرتاج تم تو جا رہے, میں تو تمہاری بیوی وہاں پہ میرا کیسا, تو ٹھیک اجازت دے دے, میں تجھے قبولنے سے پہلے کسی اور کو پہلے قبولا ہوں, تجھے قبولنے سے پہلے کسی اور کو قبول چکا ہوں. ان کا حکم ہے مجھے جانا ہے, اور جاری تو جاری ایک شرط ہے, کیا ہے, تم اکیلے جنت پہ نہیں جانا, کنڈیشن مجھے لے جانے کا کر کے جاؤ. جا منظور. آئے حسین کو بولے میں میری ماں کے حکم کے لیے آیا, میری بیوی ہے, یہ وعدہ کرا لی ہے, جنت میں سنگل میں نہیں جانا, ساتھ اسی کے لیے جانا, دعا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لڑنے گئے, لڑتے لڑتے جسم چھلی, ان میں لٹپٹ چہرہ. بولے اب کیا ماں, کیا تیرے دکھ کا حق ادا ہوا کیا؟ نہیں بیٹے, ابھی میری تمنا کی میرا نہیں, جب تک تیرا سر تن سے جدا نہیں ہوگا میرے دودھ کا حق ادا نہیں ہوگا. گئے, لڑے, لڑتے 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 ظالموں نے آپ کو بھی شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر لا کے ماں کی گود میں ڈالا نہیں, ماں کی ممتا کے آنسو گرے, جو چہرہ خون میں لگتا تھا مٹی سے تھا, سب کچھ جاتا دھلتا گیا, دھلتا گیا. حسین چہرہ ماں کی گود میں آ گیا, ماں نے بیوی کی گود میں ڈال دیا. اور بیوی میں اللہ تعالیٰ کتنا شکر ہے کہ قیامت کے دن میں شہید کی بیوی کے نام سے پکارا, سینے سے لگا لیا, ہمارے پیسوں کے دم توڑ دیا, بیوی شہید ہو گئے. اس کے بعد میں بیوی زینب کہتی ہے بھائی جان اجازت دو, میرے 2 پھول بٹ, میری زندگی کا آخری احساسات. یہ بیوہ کی پراپرٹی کیا ہوتی ہے, اولاد ہی تو ہوتی ہے. بھائی جان اجازت دو تاکہ میں بھی نچھاور کر دوں تم سے, تاکہ قیامت کے دن میرے نانا دادا کو منہ دکھا سکوں. بیوی زینب, آج ہے کوئی ایسی بہن اپنے بھائی کے لیے بچوں کو قربان کرے؟ آج کی بہن تو بھائی کو کورٹ پہ دعویٰ کرتی ہے. تو کیسی بہن ہوگی جو بھائی کے لیے اپنے بچوں کو نچھاور کرے؟ آج کے لیے خیر و بچے بھی نہ دو تو آگے سوال میں رہ گئے. بعد میں ظالموں نے ان کو بھی شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں پہ حضرت قاسم اٹھتے ہیں, چاچا مجھے اجازت دو تاکہ میں بھی دنیا کو منہ دکھانے کا قابل بنوں. نہیں بیٹا, جب بھی میرے بھائی امام حسن کی یاد آتی میں تجھے دیکھ کر کاش بجا لیتا ہوں. نہیں مجھے اجازت دو. اجازت نہیں مل رہی ہے, آپ جا کر پھوپھی کو مناتے ہیں.
بی بی زینب کو بلاتے، پھوپھی جان اجازت دلا دو تاکہ میں اپنا حق ادا کر کے قیامت کے دن منہ دکھانے کے پڑے۔ بڑی مشکل کے بعد اجازت ملتی تھی۔ حضرت قاسم جب جنگ میں آتے ہیں سارے یزیدیاں گھبرانے لگے کہ کون شیر آ رہا ہے، کسی کی ہمت نہیں مقابلے کو جا سکے، تو یزیدی فوج بولے، یزید کے دربار کا ایک چرا ہوا پہلوان تھا ارزہ، یزیدی دربار کا پہلوان، اسے لوگا بولے تیری باری ہے، تو مقابلہ کر، تک تو ریاش لینا، خالی چرکو بیٹھ ہے۔ اسے ہمیں نہیں لڑ سکتے، کیوں تیرا کام، کسی کیا لڑنا، تو نامور پہلوان ہو وہ بچے، میرے بچے بچنے کا بھیج کے، ایک بچہ گیا ٹکڑے، دوسرا گیا ٹکڑے، چار بھی ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیوانہ کتے کی طرح چیختا پکارتا امام قاسم کے پاس آیا، ایسا پہلوان رہے، گھوڑی کی نال نکلی، دیکھا نہیں گیا، جھکا ایک بار ٹکڑے۔ بے شک ظالموں نے گھیرا ڈال دیا، زہر میں بھری ہوئی تیرے قاسم کے چلا دیا، پھر بھی آپ کو بھی شہید کیا گیا۔ علی اکبر اٹھے، 18 سال کے نوجوان لڑکے امام حسین کے، ابا مجھے اجازت دو، سب کا حق ادا، میں بھی اپنا حق ادا کر دوں۔ بیٹے کیسا ہو رہا مجھے رہنا ہے، میں اس کو فوج کو سنبھال رہا ہوں، سنبھال رہا دیتا کرنا تمہاری ذمہ داری، میرے ابا مجھے اجازت۔ بہت مشکل کے بعد اجازت ملی، آپ بھی لڑنے جاتے، لڑتے 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 قریب آتے، ابا پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کہ میرے حسین نے کیا، ذرا صبر کرو، جامع کوثر مل جائے گا، انگلی دے دی، چوس لے، اور طاقت آ گئی، تب وہ جہنم رسید کرا دی۔ بعد میں ظالم سمجھ گئے یہ آپ سنبھالنا مشکل ہے، اطراف سے گھیرا ڈال کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بھی شہید۔ عباس سلام بردار اٹھے، بھیجا اجازت دو، بچے پانی کے لیے ترس لگے، خیموں میں پانی نہیں، میں جاؤں گا لاؤں گا۔ آخر گئے، جا کر پانی لے کر دینار تک بی بی سکینہ کی یاد آ گئی، علی اصغر کی یاد آ گئی، بچوں کی پیاس یاد آ گئی، اب بغیر پیے کے مشورہ لے کر آتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہے، ظالم میں تیر چلا، ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرا چلا، دوسرا کٹا، منہ میں پکڑ کو گھوڑے پہ آئے، ظالم میں تیر چلا، پانی بھی نکل گیا، آخر آپ کو بھی شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس المدار بھی چلے گئے، سب گئے، تو پیارے آقا کہ پیارے نواسے امام حسین آ گئے، گھر والوں کو سمجھایا، صبر کرنا، ناشکرا پر نہیں کرنا ہے نا، ہمیشہ اللہ رسول کو یاد کرنا، ذکر اذکار کرنا ہے نا، یہ ساری باتیں نصیحتیں کی، سمجھا کر نصیحت کرے، ہمت دلائے۔ اس کے بعد گئے اور یزیدوں کو بھی سمجھا، دیکھو کل قیامت کے دن تمہیں کیا تھی بولیں گے، تمہارا مخر ہونا معلوم نہیں تھا، تمہیں کون کیا ہونا معلوم نہیں تھا، کیا شکایت کریں گے، پہلے سن لو میں نواسے رسول کو، بہت پہلے سن لو میں جنتی نوجوانوں کا سردار، پہلے سن لو میرے نانا مجھے کتنا چاہتے، کتنا پیار کرتے، کیا سارے فضیلت سب بتا خطبہ دی، کیوں؟ تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ مقام حسین کیا ہے۔ سمجھانے کے بعد آپ لڑے، لڑتے لڑتے پہلے جہنم میں چلے گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تھے، گھوڑے سے گرتے ہیں، دیکھتے ہیں جمعہ کا ٹائم ہے، نماز وقت ہے، کیا کیا جائے، پانی تو تھا نہیں وضو کے لیے، آپ نے زمین پر ہاتھ مارا، کم از کم تیمم کرے، زمین پر ہاتھ مارا، زمین بھی خون سے لت پت، ہاتھ بھی خون سے لت پت، چہرہ بھی خون سے لت پت، تو میرا حسین خون ہی خون سے تیمم کر لیا، تو ظالموں نے آپ کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب شہید ہوئے نا، کربلا والے ایک ہی بار دیگر شہید ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، تو اس سے ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ تو دو گویا واقعات کربلا، ایک تحریک ہے، ایک پیغام ہے، کیا دو چیزیں، ادھر حق، ادھر باطل، باطل گروہ یزیدیت کا، حق گروہ حسینیت کا ہے نا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرے، یزید کو ساتھ نہیں دیے، کیوں؟ فاسق و فاجر تھا، ظالم تھا، تو لہٰذا آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اگر دیتے تو قیامت کی صبح تک ہمیں بھی بولتے حسین ہی دیے تھے نا ہاتھ پہ ہاتھ، سپورٹ کریں گے ہم نہ، کیا کون رہا تو کیا، پیسے سے مطلب، ظالم رہا تو کیا، کون رہا تو کیا، ہم نہ کرسی سے مطلب کرتے تھے، مگر امام حسین نے فیصلہ دے دیا کہ دیکھو حق کا ساتھ دینا جان گئی تو گئی، مگر باطل کا ساتھ نہیں دینا، باطل کو سپورٹ نہیں کرنا، یہ حق و باطل کا فیصلہ امام حسین نے بتا دیا۔ لہٰذا دوستو ہمارا بھی کام ہے، جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک حسینی گروپ کا، حق کا، صداقت کا ساتھ دیں گے، اور جہاں جائے وہ جانے دو، مگر ایمان نہ جائے۔ سبحان اللہ۔
ہے نا، اس سے ہزاروں جانے قربان ہو جائے ہے۔ تو لہٰذا یہ مقدر کا موقع ہے کہ آج یہ جلسہ رکھے ہیں، اور اب اس سے پہلے بھی آپ نے سنا کہ یہاں مدرسہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تو لہٰذا علم دین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دوستو علم آیا تو حق ادا کرے گا، ماں کو سمجھے گا، باپ کو سمجھے گا، بھائی کو سمجھے گا۔ جب دین کا تعلیمیش نہیں رہے گا تو کیا سیکھیں گا؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ دین کا علم سیکھا جائے۔ یاد رکھو دوستو، عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، دیندار بناؤ۔ لوگ بولتے حضرت کنڑا انگلش پڑھے تو نوکری ملتی، نوکری ملی تو ریٹائر ہوا تو پینشن ملتی، اردو عربی پڑھا تو کیا نوکریاں ملتے؟ سن با، عربی تیرا بچہ پڑھا، عالم حافظ بچہ تیرا بنیا تو بولے مر بھی جائے گا تو مر گیا تو تجھے خبر میں قیامت تک پینشن۔ تیرا بچہ عالم بنا، حافظ بنا، قاری بنا، اوپر جتنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتا جائے گا، جب تک بچے پڑھتے جائیں گے، حافظ سے حافظ، عالم سے عالم پڑھتے جائیں گے، تب گویا باپ کو خبر میں پینشن ملتی۔ کیا وہ دم رہتے کہ پینشن ہونا، کیا قیامت تک کی ہونا؟ قیامت تک پینشن ہونا تو عربی نماز دینداری پر، انگریزی بھی پڑھا، سب بھی پڑھا، پہلے مسلمان بنا بعد میں ڈاکٹر بنا، پہلے مسلمان بنا بعد میں انجینئر بنا۔ تو ڈاکٹر انجینئر تو بنے دے، اب اسے کیا بھی نہیں آتا، عربی بھی نہیں، نماز بھی نہیں، تو باپ کا جنازہ ہے، غیروں کے کھاندے پہ جا رہا ہے، باپ بیٹا بولتا مجھے جنازے کی نماز نہیں آتی، میں ناپاک ہوں، تمہیں پڑھا بلاؤ۔ ارے ماں کی ممتا کیا بولتی ہوں گی، 9 مہینے پیٹ میں نے ڈھویا پالا پوسا، تو میرے جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا، تو میرے جنازے میں کھانا نہیں دے سکتا، میرے خبر میں ڈھیلے نہیں دے سکتا، میری مزار پہ تو فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، غیر کا محتاج۔ بولا بتاؤ تو ماں کی ممتا کیا بولتے ہوں گی، باپ پھر کیا بولتے ہوں گی کہ اس کی اولاد دین سے نہ واقف ہے، نہ جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے، نہ غسل دے سکتی ہے، نہ فاتحہ پڑھ سکتی ہے۔ لہٰذا میرے دوستو یہ لازم ہے پہلے مسلمان بنو، دین کی تعلیم سیکھو، تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے، تمہارے ماں باپ کو ثواب ملے، تمہاری اولاد کو اس کا ثواب ملے گا۔ بس باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عبدالرشید صاحب صدر